تو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علما۔ سامعین، یوں تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا خاص ایک گھر مسجد اقصی جس کا نام ہے جو فلسطین میں واقع ہے، لیکن مسجد اقصی اور ملک شام جہاں مسجد اقصی واقع ہے اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے اور ایک اس کی شرعی حیثیت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی، اسی طرح مسجد اقصی کی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فضیلتیں بیان کی۔ لیکن آج افسوس کا مقام یہ ہے، یہی مقدس سرزمین جس کو اللہ اور اس کے رسول نے مقدس قرار دیا آج یہودیوں کے ناپاک پنجوں کے اندر ہے، اور مسلسل اس مسجد کی حرمتوں کو وہ پامال کرتے ہیں، ان شہروں کی تقدس کو وہ پامال کرتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر بربریت کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، اور خاص طور سے مسجد اقصی میں بھی یہ تابڑ توڑ فائرنگ کرتے ہیں، مسلمان نمازیوں کو تکلیف دیتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں، انہیں مارتے ہیں۔ آئیے اس مقدس سرزمین اور اس مقدس مسجد کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا ہم اس کی طرف چلتے ہیں، اور کیوں یہ یہودی اس مقدس مقام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ مسجد اقصی کو گھیرے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ان قریب قیامت کے قریب بھی اس مسجد کی اس خطے کی بڑی فضیلت ہے، اور جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کی فضیلت اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی بیان کر دی وہ سب ان کے علم میں ہے، اس لیے انہوں نے اس خطے کو انڈرلائن کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرماتا ہے، پہلی آیت ہے، رب فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بابرکت ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی اقصی تک لے کر گیا، بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جہاں اللہ رب العالمین نے برکتیں نازل کر رکھی ہیں اور اللہ کی نشانیاں وہاں موجود ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اللہ رب العالمین نے معراج کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے راتوں رات اللہ کے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گیا، اور اس کے بعد ساتوں آسمان کا سفر ہوا، معراج ہوئی، بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، رب فرماتا ہے ہم نے وہاں برکتیں نازل کر رکھی ہیں اور ہماری نشانیاں وہاں ہیں۔ یعنی یہ مسجد اقصی، خاص طور سے مسجد اقصی کی فضیلت، فلسطین کی فضیلت اللہ رب العالمین یہاں بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے خاص طور سے اس کے ارد گرد برکتیں نازل کر رکھی ہیں اور اللہ رب العالمین کی یہاں پر نشانیاں ہیں۔ تو مسجد اقصی اتنا مقدس مقام ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے اپنی برکتیں نازل کر رکھی ہیں اور اللہ رب العالمین کی یہاں نشانیاں ہیں۔ اسی طرح مسجد اقصی کو یہ شرف حاصل ہے مسلمانوں کہ یہ وہ مسجد ہے جس مسجد کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو اکٹھا فرما دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
اپنے معراج کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہ میں مسجد اقصی پہنچا اور میں نے اپنی سواری کو وہیں باندھا جہاں تمام انبیاء کرام نے اپنی سواریوں کو باندھا تھا۔ پھر میں مسجد کے اندر داخل ہوا اور میں نے تمام انبیاء کرام کی امامت کری۔ یعنی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ جو شرف حاصل ہوا کہ آپ امام الانبیاء قرار دیے گئے، انبیاءوں کا امام بنایا گیا، تو انبیاءوں کا امام اللہ نے کہاں بنایا؟ مسجد اقصی کے اندر۔ تمام انبیاء اکرام کو اللہ نے کہاں جمع کیا؟ مسجد اقصی کے اندر۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کہاں سے لے جایا گیا؟ مسجد اقصی سے لے جایا گیا۔ تو مسلمانوں، مسجد اقصی کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ نے اس کو مقدس مقام قرار دیا، انبیاء اکرام کو اکٹھا فرمایا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد اقصی کے اندر امام الانبیاء بنا دیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا ایک صحابی نے مسجد اقصی کی تعمیر کے تعلق سے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ روح زمین میں سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام، بیت اللہ، خانہ کعبہ روح زمین کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ اس کے بعد پوچھا گیا دوسری مسجد کون سی ہے؟ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد اقصی۔ پھر سوال کیا اللہ کے نبی ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے۔ یعنی پورے روح زمین میں سب سے پہلی مسجد مسجد حرام، اور دوسری مسجد اگر کوئی تعمیر اللہ رب العالمین نے کی ہے تو وہ مسجد اقصی ہے۔ تو اس سے بھی اس کی فضیلت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنی فضیلت والی یہ مسجد ہے کہ مسجد حرام کے بعد اللہ رب العالمین نے اگر روح زمین میں کوئی مسجد بنائی ہے تو وہ خاص مسجد جس کے طرف سفر کیا جا سکے، جس کو مقدس کیا جا سکے، تو وہ مسجد اقصی ہے۔ تو یہ شرف اللہ رب العالمین کی طرف سے مسجد اقصی کو دیا گیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتدائے اسلام کے اندر مسجد اقصی کی طرف ہی منہ کر نماز پڑھا ہے۔ مسلمانوں، مسجد اقصی کی طرف ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے۔ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، یاد رکھنا، پہلا قبلہ ہمارا مسجد اقصی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی کہ اللہ مجھے مسجد اقصی سے پھیر کر مسجد حرام کی طرف کر دے، ہمارا رخ مسجد حرام کی طرف ہو۔ چنانچہ عصر کی نماز کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ نبی آپ اپنا رخ مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے عصر کی نماز مسجد حرام کی طرف پڑھی۔ یہاں تک کہ صحابہ اکرام جب نماز پڑھ کے نکل گئے اور دوسری مساجد کی طرف جب گئے تو دیکھا وہاں نماز ہو رہی ہے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے، تو ایک اعلان لگانے والے صحابی نے اعلان لگایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی ہے، اور وہ نماز ہم نے مسجد حرام کی طرف، مسجد خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے۔ تو وہ جتنے بھی صحابی اس مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے فوراً نماز کے اندر ہی اپنا قبلہ تبدیل کر دیا اور مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف انہوں نے رخ کر لیا۔ تو یہ تاریخ ہے مسجد اقصی کی کہ اللہ رب العالمین نے اسے قبلہ اول بنایا۔ اس کے بعد اللہ کی نبی کی خواہش کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فیصلہ فرماتے ہوئے اس کو تبدیل کرتے ہوئے مسجد حرام کی طرف وہ قبلہ کر دیا گیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت اس مسجد کی یہ بھی بیان کی کہ یہ مسجد ایسی ہے جس مسجد کی طرف ثواب کی نیت سے سامان سفر باندھا جا سکتا ہے۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے اپنا سامان سفر کوئی نہ باندھے
سوائے 3 مقامات کے لیے، سوائے 3 مسجدوں کے لیے چوتھی کسی مسجد کا سفر نہ کرے ثواب کی نیت سے کہ وہاں جائے گا اور اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ صرف 3 مساجد نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلی مسجد مسجد حرام، دوسری مسجد مسجد نبوی، اور تیسری مسجد مسجد اقصی۔ یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ ان کی طرف ثواب کی نیت سے سامان سفر باندھا جا سکتا ہے اور زیادہ ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان 3 کے علاوہ اور دوسری مسجدوں کی طرف اس طرح سے سامان سفر باندھ کر جانا، ثواب کی نیت سے وہاں پر جا کر نماز پڑھنا کہ ایکسٹرا ثواب ملے گا، منع کر دیا ہے۔ یعنی فضیلت بھی بیان کی مسجد اقصی کی کہ اس کے طرف مسجد کی طرف سفر کر کر جانا یہ باعث ثواب ہے اور اجر کا وہ حقدار ہے، اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ ان 3 کے علاوہ کسی چوتھی مسجد کی طرف سفر کر کے کوئی نہیں جا سکتا ہے ثواب کی نیت سے کہ اس کے وہ ثواب زیادہ ملے گا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگ ان کے علاوہ بھی کئی مسجدوں کا سفر کر رہے ہیں۔ جی ہاں، کوئی جامع مسجد کا سفر کر رہا ہے، اپنے شہر سے دوسرے شہر جا کر نماز پڑھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ جامع مسجد کے اندر ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ نیکیاں ملیں گی، تو وہ اس نیت سے سفر کر کر وہاں آتا ہے۔ اب وہ چاہے سفر کر رہا ہو اس نام سے کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے یا اور کسی نسبت سے وہ سفر کر رہا ہے، اس کا سفر ہرگز بھی جائز نہیں مسلمانوں، کیونکہ 3 مسجد کے علاوہ چوتھی مسجد کے لیے ہم سفر نہیں کر سکتے زیادہ ثواب کی نیت سے۔ اور وہ شخص اپنے شہر کی جامع مسجد کو چھوڑ کر، اپنے شہر کی مسجد کو چھوڑ کر بڑے شہر کی جامع مسجد میں اس لیے اکٹھا ہو رہا ہے کہ مجھے زیادہ ثواب ملے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ سفر کرنا ہے تو صرف 3 مساجد، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، اس کے علاوہ اور کسی طرف وہ سفر نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کو خصوصیت دی کہ ثواب کی نیت سے اس کی طرف سفر کر کے جایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث جس کو روایت کرتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی۔ یا اللہ میرے فیصلے تیرے فیصلے کے مطابق درست ہوں، یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ ملے، یا اللہ جو آدمی اس مسجد بیت المقدس میں صرف نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے وہ جس طرح اس کی ماں نے جنا تھا، جس دن وہ پاک اور صاف تھا گناہوں سے، اس طرح وہ گناہوں سے پاک ہو جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پہلی 2 دعاؤں کو قبول کر لیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کی تیسری دعا کو بھی قبول کر لیا ہوگا۔ کہ تیسری دعا کون سی؟ کہ جو مسجد اقصی کی طرف سفر کر کر جائے، وہاں نماز پڑھے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہو۔ تو یہ مسجد اقصی کی خاص طور سے فضیلت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ یہ اتنی فضیلت والی مسجد ہے، اتنی مقدس مسجد ہے کہ اللہ رب العالمین یہاں کے نماز پڑھنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں یہودی اس محترم احترام والی مسجد کا تقدس کو پامال کرتے ہیں، یہاں فائرنگ کرتے ہیں، یہاں پر دہشت گردی کرتے ہیں اور لاٹھیوں سے مسلمانوں کو پیٹتے ہیں، جماعت کے اندر وہ گھسیٹتے ہیں ان کو۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ظالم یہاں پر کتنا بڑا ظلم ڈھا رہا ہے،
اور جو مظلوم ہیں، جن پہ ظلم کیا جا رہا ہے، جن کو اس مسجد سے روکا جا رہا ہے، وہ ان کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے کہ وہ مسجد سے رکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ شہادتوں پہ شہادتیں دے رہے ہیں، وہ جانوں کے نذرانے اللہ کے یہاں پیش کر رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کی، اپنی بیویوں کی، اپنی ماؤں کی، سب کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، وہ اپنے دھن دولت، مکانات، محلات، سب کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسجد اقصی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی واحد وجہ یہی ہے مسلمانوں کہ یہ مسجد اتنی مقدس ہے، اتنی محترم ہے، یہ جگہ اتنی پاک اور صاف ہے اور برکتوں والی ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے برکتوں والی سرزمین کہا، جس کو اللہ رب العالمین نے مغفرت والی جگہ کہا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ اب آئیے، یہ تو مسجد اقصی کی فضیلت تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نام لے کر مسجد اقصی کی فضیلت بیان فرمائی۔ جس جگہ مسجد اقصی واقع ہے ملک شام، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ مسجد اقصی کی اہمیت فضیلت ہم نے سن لی، اور مسجد اقصی کے تعلق، مسجد اقصی کے بعد پورے ملک شام کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور محدثین نے، مفسرین نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، عربی کتابیں تحریر کری ہیں ملک شام کی فضیلت کے تعلق سے۔ آئیے ہم اس کی فضیلت کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی یہ چیز یاد رکھیے، جہاں ملک شام حدیث کے اندر آئے گا، اس ملک شام سے 4 شہر مراد ہوں گے، کیونکہ آج ان کو ملک شام کو 4 شہروں میں تقسیم کر دیا ہے، بانٹ دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ 4 شہر ایک تھے، اور انہی کو ملک شام کہا جاتا ہے۔ پہلا شہر ہے حالیہ شام، جس کا دارالحکومت دمشق ہے، اس کو یہ شام کا حصہ ہے۔ پہلا حصہ جسے شام ہی کہا جاتا ہے، جس کا دارالحکومت دمشق ہے۔ دوسرا فلسطین، جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہے۔ تیسرا لبنان، جس کا دارالحکومت لبنان ہے، اور چوتھا اردن، جس کا دارالحکومت عمان ہے۔ یہ 4 خطے، یہ 4 شہر ملک شام ہیں، ملک شام کے اندر داخل ہیں۔ جتنی بھی فضیلت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، ان 4 خطوں کی بیان کی ہے۔ آئیے اب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی کیا فضیلت بیان کی۔ سب سے پہلی حدیث حضرت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے، اور فضائل شام اور دمشق کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ شیخ البانی کی کتاب ہے فضائل شام اور دمشق، اس کے اندر انہیں ذکر کیا ہے اس حدیث کو۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرے تکیے کے نیچے سے قرآن کریم کا ایک حصہ مجھ سے لیا جا رہا ہے، مجھ سے واپس لیا جا رہا ہے۔ جب میری نگاہوں نے اس کا تعاقب کیا تو ادھر سے جہاں پر وہ حصہ جا رہا تھا ایک نور پھوٹ رہا تھا، میں نے دیکھا وہ ملک شام میں رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی ایک فضیلت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی فضیلت بنائی کہ قرآن کریم کا حصہ مجھ سے لیا جا رہا ہے، اور جب میں اس کا تعاقب کر رہا ہوں، میری نظریں ان کا تعاقب کر رہی ہیں، وہاں سے نور پھوٹ رہا ہے، اور میں نے دیکھا وہ ملک شام ہے۔ تو ملک شام وہ سرزمین ہے جو ہدایت کی سرزمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ہدایت کی سرزمین قرار دیا ہے۔ جی ہاں، قرآن کریم کے اندر بھی ہے، اور حدیث رسول میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم والفرقان حمید میں جہاں پر اس مقدس زمین کا تذکرہ کیا، وہاں اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ انبیاء آیت نمبر 71 میں ارشاد فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا وَإِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم
ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو ان ظالموں سے نجات دے کر ایسی سرزمین کی طرف لے کر آئے ہیں جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام نے جب ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑا، تو اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کہاں پر کی؟ ملک شام میں. اپنا مسکن کس کو بنایا؟ ملک شام کو بنایا. اور اللہ اسی ملک شام کے ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اور لوط نے اور ابراہیم نے اس بابرکت سرزمین کی طرف ہجرت کی ہے جہاں ہم نے برکتیں نازل کر رکھی ہیں. تو یاد رکھنا یہ جو ملک شام ہے یہ انبیاء کا گھر ہے. یہاں اللہ نے کثرت سے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا ہے، کثرت سے انبیاء اکرام یہاں پر آتے رہے ہیں. یہ انبیاء کی سرزمین کہلاتی ہے ملک شام. یاد رکھنا یہ انبیاء کی سرزمین ہے. اسی طرح دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی حدیث ابن عمر ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ ہمارے شام میں ہمیں برکت نصیب فرما اور ہمارے یمن میں ہمیں برکت نصیب فرما. یعنی خصوصی طور پر ملک شام کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ ملک شام کے اندر تو برکت عطا فرما. تو یہ وہ شہر ہے جس شہر کے لیے خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا گو ہوئے کہ اللہ یہاں پر تو برکتیں نازل فرما. اسی طرح تیسری حدیث ملک شام کی خوشحالی کے لیے ہے. یہ حدیث ترمذی کی حدیث ہے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شام کے لیے خوشحالی ہے، شام کے لیے خوشحالی ہے، شام کے لیے خوشحالی ہے. ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس وجہ سے ہے؟ تو آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کے فرشتے اس پر اپنے پر بچھائے ہوئے پھیلائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یعنی ملک شام ایک ایسا شہر ہے، ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسی وادی ہے جہاں رحمان کے فرشتے اپنے پروں کو بچھائے ہوئے ہوتے ہیں. یہ خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. اسی طرح ملک شام کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ملک شام ہی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العالمین قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا. دمشق کی ایک مینارے کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے جو کہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے. جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ نازل ہوں گے اور دمشق کے اندر نازل ہوں گے جو شام کے اندر ہے. ایک مینارے کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. تو اس لیے بھی یہ سرزمین مقدس ہے، محترم ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں نازل ہوں گے. اسی طرح امام مہدی کا ظہور ہوگا، امام مہدی کی خلافت قائم ہوگی. یہ بھی کہاں سے ہوگی؟ یہ بھی مسلمانوں ملک شام سے ہوگی. ملک شام ہی وہ سرزمین ہے جہاں پر حضرت مہدی علیہ السلام بطور خلیفہ مقرر ہوں گے اور مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت ہوگی اور یہیں سے ہی جو ہے اسلامی حکومت اور اسلامی جو ہے نقطہ نظر سے جو شریعت کا چلنا ہے، قانون کا چلنا ہے، یہیں سے شروع ہوگا. اسی طرح ملک شام ہی وہ جگہ ہے جہاں دجال کا قتل ہوگا. مسلمانوں، دجال جس کے بارے میں تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو آگاہ کیا اور آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس فتنے سے آگاہ کیا اور کہا تمام انبیاء اپنے امت کو ڈراتے ہوئے ہیں، اس فتنے سے آگاہ کرتے ہوئے ہیں. میں بھی تمہیں اس فتنے سے، دجال کے اس فتنے سے آگاہ کرتا ہوں. ان قریب آنے والا ہے. نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب دجال آ جائے گا،
جب یہودیوں کا سربراہ آ جائے گا، جی یہودی اپنے ایک سربراہ کے انتظار میں ہیں جس کو یہ اینٹی کرائسٹ بولتے ہیں کہ ہمارا ایک رہنما آنے والا ہے جو کرائسٹ کو ختم کرنے والا ہے، جو بلاؤں کو ختم کرنے والا ہے، نعوذ باللہ، اور حقیقت میں وہ دجال ہوگا۔ یہ دجال کے منتظر ہیں، جب دجال آئے گا تو مدینہ کی طرف بھی حملہ ور ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں احد پہاڑ کے پیچھے آ کھڑا ہوگا، لیکن فرشتے اسے دھکیل دیں گے واپس ملک شام کی طرف، اور جب فرشتے اسے دھکیلیں گے ملک شام کی طرف تو وہیں ملک شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں یہ دجال قتل ہوگا۔ تو اس لیے بھی یہ سرزمین بہت زیادہ مقدس ہے، محترم ہے کہ فتنوں کی جڑ بھی یہیں کٹے گی۔ دجال جیسا بڑا فتنہ یہیں اپنے انجام کو جو ہے اب پہنچے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا اسی سرزمین کے اوپر قتل ہوگا۔ تو مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غور و فکر کریں، اتنی کثرت سے احادیثیں، اتنی قرآن مجید کی آیتیں اسی خطے کے لیے کیوں نازل ہوئی ہیں، اور اسی خطے کو خاص طور سے آج تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہی کے بسنے والوں کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، انہی کے رہنے والوں کو ستایا پریشان کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں کوئی روح زمین ایسی نہیں ہے جہاں اتنے زیادہ شہید ایک مہینے کے اندر ہوئے ہوں جتنے شہید اس مقدس سرزمین پر ہوئے ہیں۔ تو یہ میسج ہے ہمارے لیے کہ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے، یہ قرب قیامت میں سے ہے۔ ان قریب فتنوں کا ظہور تو ہوگا، لیکن فتنوں کا سدباب بھی اسی سرزمین سے ہوگا، فتنے ختم بھی اسی سرزمین سے ہوں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر اس تعلق سے کہ ایمان شام میں ہوگا، فتنے جب ہوں گے رونما تو ایمان شام میں ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی، اگر میں ساتھ اگر چاہتا ہوں تو آپ ہی کا ساتھ چاہتا ہوں، میں آپ کا ساتھ نہ پاؤں، یعنی آپ کا انتقال ہو جائے، آپ کی وفات ہو جائے، تو اپنا مسکن میں کسے بناؤں، میں کہاں قرار پکڑوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ملک شام چلے جانا۔ اے میرے صحابی، تم ملک شام چلے جانا۔ صحابی فرماتے ہیں مجھے ملک شام جانا پسند نہیں تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ملک شام کی طرف جاؤ، تم ملک شام کی طرف جاؤ، یقیناً مجھے یہ زمین پسند ہے، اور یقیناً یہ زمین انبیاء اکرام کا مسکن ہے اور منتخب کردہ زمین ہے، اللہ نے انتخاب کیا ہے اس زمین کا، ملک شام کا۔ تو تم اگر مجھے نہ پاؤ تو تم ہجرت کر کے ملک شام چلے جانا۔ تو یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی خاص فضیلت بیان فرمائی کہ جب چاروں طرف فتنے رونما ہوں گے تو ایمان ملک شام میں ہوگا، تم ہجرت کر کر ملک شام چلے جانا، کیونکہ تمام انبیاء اکرام کا مسکن یہی رہا ہے۔ اور پھر یہی دیکھا گیا، اکثر صحابہ اکرام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہجرت کر کے ملک شام چلے گئے، اور شام کے اندر ہی انہوں نے اپنا گھر بنایا اور رہے، اور شام میں ہی ان کا انتقال ہوا، ان کی قبریں بھی شام میں موجود ہیں۔ تو ملک شام کی بڑی بڑی فضیلتیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شام وہ زمین ہے جہاں آخری بار جمع کیا جائے گا اور جہاں محشر سجایا جائے گا، یعنی ملک شام وہ خطہ، وہ سرزمین ہے جہاں تمام روح زمین کے انسانوں کو جمع کیا جائے گا، جہاں محشر برپا ہوگا، اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا، لوگوں کو جمع کرے گا۔ جو محشر کی سرزمین ہوگی وہ شام کی سرزمین ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔
تو ملک شام کی اتنی بڑی بڑی فضیلت ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب اتنی زیادہ انڈر لائن قرآن و حدیث نے اس خطوں کو کیا ہے تو یہاں جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو شہادتیں دے رہے ہیں، ان سے ہم عبرت پکڑیں، ان سے نصیحت لیں، ان کے ایمان کو اپنے ایمان سے کمپیئر تو کر کے دیکھیں کہ آیا جہاں جو سرزمین ایمان کی سرزمین بتا دی، فتنوں کے سدے باب کی سرزمین بتا دی، برکتوں والی رحمتوں والی سرزمین بتا دی، انبیاء کا مسکن جسے قرار دیا، یہاں کے لوگوں کا ایمان کیسا ہے؟ آپ دیکھیں کئی ویڈیوز آئی ہیں چھوٹے بچوں کی، کئی ویڈیوز آئی ہیں مردوں کی بھی خواتین کی بھی، کیا کسی ایک بچے کے گلے میں کسی نے دھاگا دیکھا؟ بچے ٹکڑے ہوئے بھی پڑے ہیں، زخمی حالت میں بھی ہیں، رو بھی رہے ہیں، بلخ بھی رہے ہیں، جسم پہ اوپر ان کے کوئی کپڑا نہیں ہے۔ کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ایک ویڈیو ایسی منظر عام پہ آئی ہو جس کے اندر کسی بچے کے گلے میں دھاگا ہو، تعویذ ہو، کسی کے جو ہے کمر کے اندر تعویذ بنا ہو، ایک ویڈیو اگر آئی ہو؟ اور آج ہمارے بچے لگتا ہے تعویذوں سے بچے سے زیادہ تعویذوں کا وزن ہے، اتنے تعویذات ہمارے بچوں کے گلوں میں۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، وہ گھائل ہیں، زخمی ہیں، بیمار ہیں، آکسیجن ان کے پاس نہیں ہے، لائٹ ان کے پاس نہیں ہے، کھانا پینا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، پیاس سے بھی نہیں ڈھال، بھوک سے بھی نہیں ڈھال، لیکن کوئی کسی مولوی کے پاس جا کر تعویذ نہیں لا رہا، کوئی کسی مولوی کے پاس جا کر گنڈا نہیں لا رہا، کسی بچے کے گلے میں تعویذ نہیں دیکھو گے، زخمی حالت کے اندر بھی نہیں دیکھو گے، شہید ہونے کے بعد بھی نہیں دیکھو گے، اور صحت یاب ہونے کے بعد بھی کئی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ یہ بچہ زخمی تھا، اللہ نے اسے بچایا اور اسے شفا یاب کیا، تب بھی اس کے گلے میں آپ دھاگا اور تعویذ نہیں دیکھو گے۔ تو آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، ذرا سی مصیبت، ذرا سا نزلہ زخام ہوا، بخار ہوا، جائیے فلاں دکان والے کے پاس چلے جائیے، فلاں چوراہے پر بیٹھا ہے اس کے پاس چلے جائیے، اس سے دھاگا لیجئے، اس سے تعویذ لیجئے، اس سے جھاڑو لگوائیے، اس سے چپل کھائیے، تمہارے بچے کی پریشانی دور ہو جائے گی اور تمہارا بچہ صرف ہمارے بچے ہی دیکھو شہادتوں پہ شہادتیں دے رہے ہیں، پوری فیملی اللہ کے لیے قربان ہے، پھر بھی ایمان نہیں جا رہا۔ ہمارا بخار میں ایمان چلا جاتا ہے، بخار آنے کے بعد ہم کسی کو اگر بخار آیا، چکن پوکس ہوا، دانے نکلے، بولے یہ ماتا ہو گئی ہے، کیا ہوگا؟ پیلا ڈورا باندھ دو، نیلا ڈورا باندھ دو، الائچی باندھ دو، بڑی الائچی باندھ دو، سونے کی لونگ باندھ دو۔ یہ شرک ہے مسلمانوں، یاد رکھنا، یہ ایمان نہیں ہے، یہ کفر اور شرک کی طرف ہمارا ایمان جا رہا ہے۔ بیمار کرنے والا اللہ رب العالمین، شفا دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ ہم مانتے ہیں نا رب بیمار کرتا ہے، تو پھر شفا کون دے گا؟ یہ تعویذ، یہ دھاگے، یہ گنڈے ہیں، یہ پلیتے، یہ شفا دیں گے؟ یہ رب ہی شفا دے گا۔ یہ مصیبتیں دور کرنے والا کون ہے؟ یہ اکیلا اللہ رب العالمین ہے، جو پریشانی بھی ڈالنے والا ہے اور آزمائش بھی ڈالنے والا ہے اور آزمائش کو دور بھی کرنے والا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے جب اس کو پکارے؟ ویکشف السوء، اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں خلافت عطا کرتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ دوسرے الہ ہیں؟ کیا کوئی تعویذ ہے، کوئی گنڈا ہے، کوئی پیر ہے، کوئی مرشد ہے، کوئی دھاگا ہے، کوئی کڑا ہے، کوئی چھلا ہے جو اللہ کے علاوہ تمہاری تکلیف دور کر دے؟ رب سوال کر رہا ہے۔ اپنے ایمان سے پوچھیں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں اور پوچھیں اس سے کہ جو تعویذ ہم نے برسوں سے اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے، جو تعویذ ہم نے برسوں سے اپنے بازو پہ باندھ رکھا ہے، جس تعویذ کا کلر بھی ختم ہو چکا ہے، جس کے اندر سوائے میل کچیل کے کچھ باقی نہیں رہا ہے، کیا یہ تمہاری حفاظت کرے گا؟ اپنے ضمیر سے، اپنے ایمان سے پوچھیں، جھنجھوڑیں اسے۔ تو ایمان کی طرف سے جواب آئے گا، ضمیر کہے گا کہ یہ تیری کم فہمی ہے، یہ تیری کم عقلی ہے، یہ تیرا کمزور ایمان ہے جو تجھے اس دھاگے اور تعویذ کی طرف لیا تکلیف اور پریشانی میں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان سے عبرت پکڑیں، ان سے نصیحت لیں، ان کی قربانیوں کو دیکھیں کیسی قربانی ہے، ان کے ایمانوں کو چیک کریں کہ اس خطرناک مصیبت میں بھی، بھوک اور پیاس کی حالت میں بھی ان کی نمازیں نہیں چھوٹ رہی، ان کے روزے نہیں ختم ہو رہے ہیں،
وہ نمازیں بھی اللہ رب العالمین کے لیے پڑھ رہے ہیں، وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا بھی رہے ہیں، اور اپنے زبانوں سے ایسے ہی الفاظ نکال رہے ہیں جو رب کو پسند ہے، منظور ہے، وگرنہ وہ صبر کر رہے ہیں اور کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ تو اس خطے سے، اس جگہ سے، یہاں کے لوگوں سے ہمیں عبرت اور نصیحت پکڑنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی، چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ان احادیثوں کو، کیونکہ تمام احادیث ایک جمعے میں بیان کرنا محال ہے، اتنی احادیث ہے شام کے اوپر، اتنی احادیث ہے مسجد اقصیٰ کے اوپر، تو ہم خود اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، پڑھیں ان احادیثوں کو کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلت اس ملک شام کے لیے ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔